ساتھ عزم کے ساتھ اس کی منزل تک پہنچانا ہے۔ پاکستانی ایک ینگ، ریزیلینٹ، ڈائنامک، ڈائیورس اور ایمبیشس عوام کا مجموعہ ہے کہ جن کی ایسپریشنز اور ہوپس پر ہم نے پورا اترنا ہے۔ آج پاکستان اگر ہم دیکھیں تو جہاں مختلف سوشل، اکنامک، سیکیورٹی، گورننس چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، وہیں ہمارے سامنے اپرچونٹیز بھی ہیں جو ہماری منتظر ہیں کہ ہم ان کا فائدہ اٹھائیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو 5 کی طرف لے کے جاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم ان چیلنجز کا ادراک کریں۔ جب بھی آپ کوئی نسخہ لکھتے ہیں تو پہلے ضروری ہے کہ آپ بیماری کی تشخیص درست کریں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں کہ جن کو ایڈریس کرنا ہے۔ جیسے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم ایک سائیکلیکل، لاپ سائیڈڈ اور ڈکلائننگ گروتھ کے اوپر ہیں، جس کی وجہ بنیادی طور پہ پور ایکسپورٹ پرفارمنس ہے۔ جب بھی ہم گرو کرتے ہیں، امپورٹس کا بوجھ بڑھتا ہے اور ہم ڈالرز ارن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ڈیفیسٹ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، ہمیں ایمرجنسی بریکس لگانی پڑتی ہیں اور ہم کریش کرتے ہیں۔ اس سائیکل کو توڑنا ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور لیک آف پالیسی کنٹینیوٹی مسلسل ہماری ترقی کے پروگراموں کو متاثر کرتی رہی۔ ٹوین ڈیفیسٹ جیسے کہا وزیر خزانہ نے، فسکل اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کی ایک بڑی وجہ لو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو اور ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں سرکاری شعبے میں ان کا خسارہ، وہ فسکل نقصان ہمیں بہت دیتے ہیں جس سے خسارہ بہت بڑھتا ہے۔ پھر فریکچرڈ سوشو اکنامک پلیٹ فارم، ہمارے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ قدرے مڈل انکم کنٹری کے ہیں، لیکن تمام سوشل انڈیکیٹرز افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک کے ہم پلہ ہیں، اور دنیا میں کوئی ملک سوشل انڈیکیٹرز کو ٹھیک کیے بغیر ترقی نہیں کر سکا۔ اسی طرح اوورلی ریگولیٹڈ بزنس انوائرمنٹ، جس کے بارے میں وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام ریگولیشن کو دور کر رہے ہیں۔ پاپولیشن ایکسپلوژن اور یوتھ بلج، کہ ہمارے ملک کی آبادی بڑھنے کی شرح دنیا کے تمام ملکوں سے تقریباً ٹاپ لیگ میں جا چکی ہے، اور 30 سالوں میں جو ہم آبادی کو گھٹا رہے تھے 17 اور 23 کے درمیان وہ ریورس ہو کے بڑھنا شروع ہو گئی۔ ہم 2.4 سے 2.55 کی شرح سے بڑھ رہے ہیں، اور اگر اسی شرح سے چلتے رہے تو 2047 تک تقریباً 38 کروڑ آبادی مزید ہماری بڑھ جائے گی اور ہمارے وسائل گھٹ رہے ہیں۔ اسی طرح ایمرجنگ شفٹس آف انڈسٹریل ریولوشن، ہم جس دور میں ہیں 4th اور 5th انڈسٹریل ریولوشن، اپنی ڈیجیٹل ریولوشن سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیو ایمرجنگ ٹیکنالوجی سے پورا لینڈسکیپ تبدیل کر رہا ہے پروڈکشن کا، جس کے لیے ہمیں ایک ٹیکنو اکانومی بننا ضروری ہے۔ کلائمیٹ چینج ولنریبلٹی، 2022 کے فلڈز ہمیں یاد دلانے کے لیے کافی ہیں کہ ہم کس قدر ولنریبل ہیں اور کلائمیٹ کتنا ہمارا نقصان کر سکتی ہے۔ اس سے فوڈ اینڈ واٹر سیکیورٹی براہ راست خطرے کی زد میں ہے۔ ان ایفیشنسی اینڈ ان افورڈیبلٹی آف انرجی سیکٹر، ہم سب اس کو بلوں کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسز کیسے گھٹانے ہیں، اس کو ایفیشنٹ کیسے کرنا ہے۔ وائڈننگ سوشل ڈسپیرٹیز with deteriorating education and healthcare systems, rising poverty and underrepresentation of the youth and women in the workforce۔ تو ہماری جو سوشل ایکسکلوژن ہے یا ولنریبلٹی ہے اسے بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ نیکسٹ، یہ خواتین و حضرات ایک چارٹ بہت ٹیلنگ ہے کہ یہ 1980 سے لے کے 2024 تک ہمارے 5 سالہ منصوبوں کی جو ڈیولپمنٹ کی گروتھ ہے اس کو دکھا رہی ہے۔ یہ ڈھلوان ہے، اس کو ہم نے اڑان میں تبدیل کرنا ہے، چونکہ یہ ڈھلوان تباہی کا راستہ ہے، اور ہم نے پوری کوشش سے، پوری قوم نے مل کر اس کا رخ دوبارہ اوپر کی طرف کرنا ہے۔ نیکسٹ، اسی طرح ایک اور جو چیلنج ہمیں درپیش ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ وفاقی حکومت جو 10,000 ارب NFC ایوارڈ کے بعد لیتی ہے، تو اس کے بعد جو ڈیٹ سروسنگ کی قیمت ہے اس کے اوپر وہ تقریباً 10,000 ارب کی ہے۔ تو جتنے وسائل وفاقی حکومت کو ملتے ہیں تقریباً وہ سب کے سب قرضوں کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں، اور اس صورت میں ہمیں دیگر تمام، چاہے ڈیولپمنٹ ہے، چاہے ڈیفنس ہے، چاہے کاسٹ آف گورنمنٹ ہے، پینشنز ہیں، سبسڈیز ہیں، ان کو بورو کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ملک، کوئی کارخانہ، کوئی ادارہ ادھار کے اوپر زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔
تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل میں اضافہ کریں، ٹیکس ریونیو کو بڑھائیں، اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کریں اور اپنی وسائل پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھائیں تاکہ بیرونی انحصار سے ہم ختم نجات لے سکیں۔ نیکسٹ۔ اسی طرح خواتین و حضرات، یہ بھی ایک بہت ٹیلنگ چارٹس ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر اگر آپ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیکھیں اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے انڈیکیٹرز دیکھیں تو ہم تقریباً سب سے پیچھے سلپ کر گئے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ہیومن ریسورس کی ترقی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکا۔ کسی دنیا کے ملک نے جس میں 90% شرح لٹریسی نہیں ہے، ترقی نہیں کی، ہماری شرح لٹریسی 60% ہے۔ دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکا جس میں 100% پرائمری انرولمنٹ اچیو نہیں ہوئی۔ ہماری 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جن کو اگر ہم نے آئی ٹو آئی سالو نہ کیا تو ہم جتنی مرضی سڑکیں اور جتنے مرضی ڈیم بنا لیں، ہم کبھی دیر پا ترقی کے منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ۔ تو خواتین و حضرات، پاکستان کے لیے اڑان پاکستان کا سفر کوئی نیا نہیں ہے۔ ہم نے 1960-65 میں جب پاکستان کی اڑان بھری تو ایشیا میں پاکستان کو دوسرا جاپان کہا جاتا تھا۔ اس وقت پاکستان کا اسپیس پروگرام ایشیا کے پہلے 2 ملکوں کے اندر شمار ہوتا تھا۔ ہماری صنعتی ترقی دنیا میں ضرب المثل تھی، لیکن 1965 کی جنگ کے بعد ہمارا وہ سفر جو ہے کریش کر گیا۔ پھر 1990-93 میں جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں وہ اقتصادی اصلاحات پاکستان میں نافذ ہوئیں کہ جنہیں بعد ازاں بھارت نے منموہن سنگھ صاحب کے ذریعے وہاں پر متعارف کرایا اور 10 سال کامیابی سے چلا کر ان کے نتائج لیے۔ اگر 1993 میں نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف نہ کی جاتی تو آج پاکستان بھی ملیشیا کے ہم پلہ ہوتے اور نواز شریف صاحب بھی پاکستان کے ڈاکٹر مہاتیر ہوتے۔ لیکن ہم نے اس حکومت کو جس نے پرائیویٹائزیشن، ڈی ریگولیشن، لبرلائزیشن کی پالیسیز متعارف کرائی تھیں، نہ صرف ڈسمس کیا بلکہ پاکستان کی اس اڑان کو بھی ڈسمس کر کے 90 کے عشرے میں سیاسی عدم استحکام کا میوزیکل چیئر کھیل کر پورا عشرہ ضائع کر دیا۔ تیسری دفعہ پھر نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نے ایک اڑان بھرنے کا سفر اٹھایا۔ وہ ملک جہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، جہاں پر دہشت گردی کا زور تھا، وہاں پہ ایک بار پھر ملک اٹھا اور پاکستان دنیا کی 5 فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز اور ایمرجنگ مارکیٹس میں شمار ہوا، لیکن 2018 کی ڈسکانٹینیوٹی نے اس کو پھر کریش کر دیا۔ آج 2024-25 میں وی آر ونس اگین پوائزڈ فار این اڑان بٹ زیرو الاؤنس فار کریش دس ٹائم۔ پاکستان اب کسی اور کریش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ۔ اس سے پہلے ہم نے ویژن 2010، ویژن 2025 دیے آگے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں 2017 میں پاکستان کو پرائس واٹر ہاؤس کوپر نے کہا کہ پاکستان ٹو بی دا 20 موسٹ پاورفل اکانومی بائی 2030، پاکستان ٹو بی 16th لارجسٹ اکانومی بائی 2050، اور یہ 2017 میں رپورٹس جاری ہو رہی تھیں، لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو پولیٹیکل ڈسرپشنز وی کوڈ ناٹ الاؤ ourselves to achieve our desired socio-economic state. Next. تو خواتین و حضرات، our challenges offer unprecedented opportunities for transformational progress. جیسے چینے میں بھی کہتے ہیں کہ ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی پنہاں ہوتی ہے، تو ان سب مسائل کے اندر بھی ہمارے لیے آج اپرچونٹیز ہیں کہ ہم ان مسائل کو اپرچونٹی میں تبدیل کر کے پاکستان کو ایک دیر پا ترقی پہ آگے چلائیں۔ نیکسٹ۔ ہم اکثر اپنی بات چیت میں مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ملک ترقی کر گیا، فلاں ملک ترقی کر گیا، فلاں ملک ترقی کر گیا۔ پچھلے 40 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ مثالیں ہیں کہ جنہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ ترقی کی ہے، اور ان تمام ممالک کے اندر 4 چیزیں مشترک ہیں: پیس اینڈ ہارمنی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، کنٹینیوٹی آف پالیسیز فار اے ڈیکیڈ، اینڈ کمٹمنٹ ٹو ریفارمز۔
یہ وہ 4 چیزیں ہیں کہ جو وہ ایکو سسٹم بناتی ہیں جس سے ترقی کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ اگر پاکستان نے بھی اس اڑان کے سفر کو ان انٹرپٹڈ جاری رکھنا ہے تو ہمیں اس ایکو سسٹم کو اپنے گھر میں نافذ کرنا ہے، اور اب کسی قسم کے انتشار فساد سے ہمیں پرہیز کرتے ہوئے ایک اقتصادی لانگ مارچ کی بنیاد رکھنی ہے۔ نیکسٹ۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کی نگرانی میں جو ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ آج اس مینڈیٹ کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو فکس کرنا ہے، ریفارم کرنا ہے اور اس کو ایک لیڈنگ اکانومی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اپنے سفر کا آغاز کر چکی ہے۔ نیکسٹ۔ خواتین و حضرات، ہمارے پاس آج 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول پہ چلیں، تو ہم جو اگر موجودہ ٹریجیکٹری پہ چلیں گے تو ہم 2035 تک صرف $500 بلین کی اکانومی بنیں گے، اور 2047 تک $1 ٹریلین اکانومی بنیں گے، جبکہ ہماری آبادی جو ہے وہ 24 میں 38 کروڑ مزید جمع ہو چکی ہوگی، اور ہم اس آبادی کے بوجھ تلے بری طرح دب چکے ہوں گے۔ دوسرا راستہ ہے ٹرانسفارمیشنل آپشن، کہ ہم اپنے تمام ذرائع اور وسائل کو مجموعہ کر کے ٹیم پاکستان بن کر ایک لانگ مارچ کریں اقتصادی ترقی کی، تو پھر ہم 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی بن سکتے ہیں، اور 2047 تک $3 ٹریلین اکانومی پاکستان کو ڈھال سکتے ہیں۔ یہ وہ چوائس ہے ہمارے سامنے، اور کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے سوائے انسان کے فیصلوں میں۔ قوموں کی تقدیر بھی قوموں کے فیصلوں میں پنہاں ہوتی ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے راستے کا چناؤ کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ انف از انف، اور اب پاکستان کی ترقی کے سفر میں ہم کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ نیکسٹ۔ تو خواتین و حضرات، یہ وہ 2 چارٹس ہیں کہ جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر ہم ٹرانسفارمیشنل پاتھ لیں تو کیا ٹریجیکٹری ہے، اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ چلیں تو ہمارے سامنے کیا راستہ ہے۔ ان دونوں کا ہمارے پاس انتخاب ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب قوم کا انتخاب اس ٹرانسفارمیشنل پاتھ کے لیے ہوگا۔ نیکسٹ۔ تو اس کی بنیاد پر جب وزیر اعظم نے 2022 میں معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اقدامات کیے، جو کہ میں کہوں گا اس وقت فرسٹ ایڈ تھی جو معیشت کو دی گئی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے منسٹری آف پلاننگ کو یہ کہا کہ آپ ایک میڈیم ٹرم پلان پر کام کریں کہ جس کے ذریعے ہم پاکستان کے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنی قومی ترجیحات کو مربوط انداز میں لے کر آگے کے ہمارے سامنے ایک انٹیگریٹڈ اور ایک ہولسٹک ترقی کا نقشہ ہو، اور ہم ان تمام چیلنجز کو ایڈریس کریں جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کی بنیاد ہم نے جو رکھی وہ ایکسپورٹس پہ رکھی، کیونکہ اس وقت پاکستان کو جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ترقی میں وہ یہ ہے کہ وہ زر مبادلہ کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس کی وجہ سے بار بار اسے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ابھی آپ کو میں اس کی تفصیل میں بتاؤں گا کہ اگر ہم نے ایکسپورٹس پہ توجہ نہ دی تو خدا نہ خواستہ ہمارے لیے شدید آگے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے خود مختار بننا ہے، خوددار قوم بننا ہے، اور بیرونی امداد سے نجات حاصل کرنی ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم $30 ارب سے $100 ارب کی جست اگلے 8 سالوں کے اندر لگائیں، اور اگر ہم نے یہ سفر طے کر لیا تو ہم دنیا میں ایک کامیاب معیشت کے طور پہ شمار کیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح پاکستان، انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، انرجی انفراسٹرکچر، ایکویٹی، ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ آگے۔ اگر آپ دیکھیے کہ اڑان پاکستان will serve as a unifying blueprint across all ministries and provinces, ensuring that Pakistan shares a common vision۔ آج کا یہ اجتماع اس بات کا ثبوت ہے کہ اڑان پاکستان کسی سیاست کا نام نہیں ہے، یہ پاکستان کا قومی پروگرام ہے، اور اس کے اندر آج پاکستان کے تمام صوبوں کے نمائندے، وزرائے اعلیٰ، گورنرز، وزیر اعظم کی قیادت میں وفاقی وزراء اور تمام شعبہ زندگی کے لیڈرز موجود ہیں۔ This is to show that this is now a call of the nation۔ یہ ایک قومی پروگرام ہے، یہ کسی ایک جماعت کا پروگرام نہیں ہے، اور ہمیں اسے ٹیم پاکستان بن کر اس کے اہداف کو حاصل کرنا ہے۔ نیکسٹ۔
خواتین و حضرات، ہماری اگر آپ ترقی کی نہ کرنے کی وجہ دیکھیں تو یہ ایک چارٹ آپ کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ پر کیپٹا بیسس پہ جو مختلف ممالک نے ایکسپورٹ کے اندر ترقی کی ہے، چاہے وہ انڈونیشیا ہے، چاہے وہ سری لنکا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، آپ دیکھیے کہ ہم ایکسپورٹ کے شعبے میں قطعاً اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکے۔ ہر کامیاب ملک نے، چاہے اس میں ویتنام ڈال دوں، چائنا ڈال دوں، ملیشیا ڈال دوں، ہر ملک نے وہ اوپر کی طرف سفر کیا ہے، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی مرض ہے کہ جس کا ہم نے علاج کرنا ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم اس کو پاکستان کی معاشی بحالی کے عمل کا مرکزی نقطہ بنانا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ سو لہٰذا جو ایکسپورٹس ہے، اس کے نتیجے، اس کے اندر جیسے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ مضبوط ایک میکرو اکنامک ریفارمز کے ذریعے وہ پلیٹ فارم دیا جائے گا جس سے ہم ایکسپورٹ کی ترقی کو فروغ دے سکیں۔ پروڈکٹیوٹی، کوالٹی اور انوویشن کے لیے ایک نئی تحریک ہم شروع کر رہے ہیں، ایک نیا انیشیٹو لانچ کیا گیا ہے کہ جس سے ہم گلوبل کمپیٹیٹیونیس حاصل کر سکیں۔ اسی طرح انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے لیے وزیر خزانہ نے آپ کو بتایا وی ہیو ٹو ڈائیورسفائی پروڈکٹ اینڈ مارکیٹ مکس اور مارکیٹ ایکسیس۔ آج ہم ٹیکسٹائل پہ 20 سال پہلے جتنے منحصر تھے اس سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہم نے اپنا ایکسپورٹ پورٹ فولیو ڈائیورسفائی نہیں کیا، ایکسپورٹ مارکیٹس نئی تلاش نہیں کی جس پر ہماری توجہ ہوگی۔ ہم ایس ایم ایز کو توجہ دے کر ان کو کلسٹر بیس ڈیولپمنٹ کے ذریعے انجن آف گروتھ بنائیں گے ایکسپورٹس کے لیے، اور پاکستان کا نیشنل برانڈ میڈ ان پاکستان کو انشاءاللہ تعالی دنیا میں کوالٹی کا برانڈ بنائیں گے، اور پاکستان کے برانڈ کو اجاگر کرنے کے لیے نیشنل سینٹر فار برانڈ ڈیولپمنٹ قائم کر رہے ہیں۔ نیکسٹ اسی طرح خواتین و حضرات، ای پاکستان اس لیے ضروری ہے کہ دنیا ایک ٹیکنالوجی کے ریولوشن میں داخل ہو چکی ہے جسے 4th and 5th انڈسٹریل ریولوشن کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے جہاں ہم نے ڈیجیٹل ریولوشن کو اپنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام ذرائع پیداوار کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آج دنیا میں وہی معیشت کامیاب ہے جو ٹیکنو اکانومی ہے، جو ٹیکنالوجی ڈریون اکانومی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑا اہم منصوبہ جہاں پر ہم پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر نوجوانوں کو سکل ڈیولپمنٹ دے رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی اور دوسرے شعبوں کے اندر بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور دوسری ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی ہے۔ ہم نے پچھلے دور میں نیشنل سینٹرز فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا، سائبر سیکیورٹی، آٹومیشن، روبوٹکس بنائے۔ ہم نے کوانٹم کمپیوٹنگ کا نیشنل سینٹر بنایا ہے، ہم نینو ٹیکنالوجی کا نیشنل سینٹر بنا رہے ہیں، ہم نیو مینوفیکچرنگ کا نیشنل سینٹر بنا رہے ہیں تاکہ ان جدید ٹیکنالوجیز کو ہم سوسائٹی اور اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے دنیا کی صلاحیت پیدا کریں۔ اور آخر میں سائنس، ٹیکنالوجی، R&D اور انجینئرنگ کے جتنی ہماری صلاحیت ہے، چاہے وہ ڈیفنس سیکٹر میں ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہے، چاہے وہ R&D کے اندر ہے، اس سب کو ہم اکانومی کی طرف لنک کرنے کا اور ڈائیورٹ کرنے کا پلان پہ کام شروع کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں PhDs ہیں، لیکن ان کی اگر مقصد صرف اپنے مقالے لکھنا ہے تو وہ ان کا ضیاع ہے۔ ہمارے پاس کروڑوں روپے کی لیبز ہیں یونیورسٹیز میں، ان کا یہ مقصد نہیں کہ وہ امپیکٹ فیکٹر جرنل میں مضمون لکھیں، وہ پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کی ایگریکلچر کے لیے ترقی کی لیبارٹری ان کو ہم بنائیں گے اور اس پہ کام شروع کر دیا۔ نیکسٹ اسی طرح جو انوائرمنٹ اینڈ فوڈ سیکیورٹی ہے، اس میں جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ہم نے فلڈز اور انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے۔ یہ فلڈ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ڈراؤٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی پانی زیادہ ہوگا، کبھی پانی بالکل نہیں ہوگا، تو ہمیں واٹر کنزرویشن کرنی ہے، واٹر سٹوریج بھی کرنی ہے، واٹر ویز کو ہم نے ایفیشنٹ بنانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زراعت کو ماڈرن بنیادوں پہ استوار کر کے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے، سیڈ ڈیولپمنٹ بڑھانی ہے۔ اور وزیر اعظم کی ہدایت پر 1000 ہمارے ینگ فارمرز اور ایگریکلچر گریجویٹس چین جا رہے ہیں جو سکل بیسڈ ٹریننگ لے کر آئیں گے ان دا موسٹ ماڈرن ایگریکلچر سکلز، اور تاکہ وہ پاکستان آ کے ہماری زراعت کو ترقی دیں۔ آگے نیکسٹ آگے
پھر انرجی اور انفراسٹرکچر کے اندر ہم جہاں پر جیسے آپ نے سنا کہ افورڈیبل انرجی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ایفیشینٹ انرجی ہو، تو اس وقت وزیر اعظم کی نگرانی میں، منسٹر پاور کی نگرانی میں انرجی سیکٹر ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے تاکہ لاسز کو ختم کیا جائے، اس سے افورڈیبل کیا جائے انرجی کو، اور تیزی کے ساتھ سولر اور رینیوبل انرجی کو رائج کر کے ہم گرین انرجی لے کر آئیں اور کاربن فٹ پرنٹ کو ختم کریں۔ اسی طرح ملٹی موڈل ریجنل کنیکٹیوٹی فار ایکسیس ٹو سینٹرل ایشیا، یورپ، مڈل ایسٹ اینڈ افریقن مارکیٹس۔ پاکستان ایک ایسا خطے میں ہے کہ جہاں ساؤتھ ایشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، افریقہ کے سنگم پہ ہم ہیں، تو ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کوریڈورز کے ذریعے، ریل، روڈ، شپنگ لنکس کے ذریعے ہم پاکستان کو اس خطے میں ٹریڈ اینڈ کامرس کا انشاءاللہ مرکز بنائیں گے۔ اور اسی طرح وی آر ڈرائیونگ فار انوویٹو فائنینسنگ فار انفراسٹرکچر پروجیکٹس، جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بیسڈ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو پروموٹ کریں گے۔ نیکسٹ، یہ آخر میں سب سے اہم بات ہے کہ ایکوٹی، ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ۔ خواتین و حضرات، ہمیں اپنے ملک میں اگر ترقی کو دیر پا کرنا ہے تو جیسے میں نے شروع میں کہا، تو ہمیں اپنے نظام تعلیم اور صحت کے اندر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور صوبائی حکومتوں کے تعاون کے ساتھ ہم نظام تعلیم کو دنیا سے ہم پلہ کرنے کے لیے کریکولم کو کرٹیکل تھنکنگ پہ لے کر آئیں گے، اس کو میمورائزیشن سے نکال کر بچوں کو کرٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ سکل سے لیس کریں گے۔ اسی طرح ٹیچر ٹریننگ کو، نئے ٹیچر ٹریننگ کا ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ مرکز اسلام آباد میں قائم کر رہے ہیں، جو صوبوں کو ایک بینچ مارک بنے گا، جس سے ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کو ٹھیک کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایگزامینیشن سسٹمز کو بھی اس کے ساتھ لنک کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم دنیا کا بہترین نظام تعلیم ہو۔ صحت کے اندر ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہیپاٹائٹس میں نمبر 1 کنٹری بن گئے ہیں، ڈائبٹیز کے اندر نمبر 1 کنٹری بن گئے ہیں، دنیا کے چند ان ممالک میں ہے جہاں پولیو موجود ہے، اور ہمارے ہاں سٹنٹنگ کی شرح 40% تک ہے۔ ان تمام شعبوں کے اندر وزیر اعظم کی قیادت میں ہم نے انیشیٹوز کو شروع کیا ہے، اور تقریباً 60 ارب روپے کا ہیپاٹائٹس کو 3 سے 4 سالوں میں ملک سے ختم کرنے کے انیشیٹو کا آغاز ہو چکا ہے، جس پر ہم صوبوں کے ساتھ مل کر عمل درآمد کریں گے اور ہیپاٹائٹس پاکستان سے ختم کریں گے۔ اسی طرح ڈائبٹیز کے خاتمے کے لیے بھی ایک مہم شروع کی گئی ہے اور ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے، اور دیگر شعبوں میں ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ اپنے ملک کے ہیلتھ انڈیکیٹرز کو بہتر کریں۔ اسی طرح ایک ویلیوز بیس سوسائٹی پیدا کرنے کے لیے ہم ایتھکس فار ڈیولپمنٹ کا بھی انیشیٹو لانچ کر رہے ہیں، چونکہ ڈیولپمنٹ اگر ایتھکس کے اوپر نہ ہو تو وہ لالچ اور گریڈ کا نام بن جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یوتھ اینڈ ویمن اینڈ مائنورٹیز اینڈ ولنریبل گروپس، ہماری مستقبل کی کنجی ہمارے نوجوان ہیں، اور ہمارے مستقبل کی کنجی ہمارے خواتین کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ملک جو 50% ورک فورس میں فیمیل پارٹیسپیشن گارنٹی نہیں کرتا، وہ ترقی کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا۔ یہ تمام ملکوں کا تجربہ ہے۔ ہماری 23% ہے، تو ہمیں 23% سے 50% پہ لے جانے کے لیے مختلف پروگرامز ہم شروع کر رہے ہیں، اور صوبوں کے ساتھ مل کر انہیں آگے بڑھائیں گے، جس سے ہمارے خواتین کے لیے ترقی کے زیادہ مواقع ہوں گے۔ نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ کھیلوں کی سہولیات دینا اور ان کو سکلز دینا جس سے وہ کامیاب ہو سکیں زندگی میں، یہ وزیر اعظم کا ایک خصوصی ترجیحی شعبہ ہے، جس کے اوپر ہم کئی انیشیٹوز پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ آپ اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو دی جائے گی، اور اس وقت کی قلت میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سوشل پروٹیکشن، اور جس سے کہ ولنریبل گروپس کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں۔ نیکسٹ یہ وہ اہداف ہیں کہ جو ان 5 سالوں میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ وزیر خزانہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک پائیدار ترقی کا 6% کی ٹریجیکٹری جس کے اوپر ہم پہنچ سکیں، پر کیپٹا انکم جو 1600 سے ہے اس کو 2400 سے اوپر ڈالرز لے کے جا سکیں، اور ایکسپورٹس جو ہیں اسے 60 ارب ڈالر تک لے کے جا سکیں۔ یہ وہ مختلف اہداف ہیں جو یہ 5 سالہ منصوبہ انشاءاللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ نیکسٹ، ان سب کو حاصل کرنے کے لیے جیسے وزیر خزانہ نے کہا
کہ ایک جو فسکل سائٹ کے اوپر مانیٹرنگ کا نظام ہے، اسی طرح جو 5 ایئر پلان ہے اس کو بھی ہم وزیر اعظم آفس کو رپورٹ کریں گے کوارٹرلی بیسس پہ، اور منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ میں نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن یونٹ قائم کر دیا گیا ہے، جو ہر وزارت اور سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر ہر سہ ماہی کی بنیادوں پہ رپورٹ بنا کے وزیر اعظم کو دے گا اور عوام کے ساتھ بھی شیئر کرے گا کہ ہم اس کے مقاصد میں کس حد تک سفر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں آگے۔ نیکسٹ۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے مواقع کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس 5 ایز فریم ورک کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے ہمارے پاس 2 بہت سنہرے موقع ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو SIFC کے ذریعے ہمارے دوست ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے اعلانات کیے ہیں اور جن کے ذریعے ہم ان کی پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آ سکتے ہیں، اور دوسرا ایک بڑا موقع CPEC فیز 2 ہے کہ جس کے 5 کوریڈورز ہیں، جس میں گروتھ کوریڈور ہے، لائیولیہڈ کوریڈور ہے، انوویشن کوریڈور ہے، گرین کوریڈور ہے اور اوپننگ اپ کوریڈور ہے جس سے ہم ریجنل اکانومیز سے ملیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویری ویل الائنڈ ہیں ود دا 5 ایز فریم ورک جو ہمارا اس وقت ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اس پر عمل درآمد کر سکیں۔ نیکسٹ۔ ہماری اپروچ کیا ہے؟ ہماری اپروچ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے مسائل کو حکومت اکیلے تنہا حل نہیں کر سکتی، ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے، اور یہ چیز آپ کو دکھاتی ہے کہ حکومت سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، ریگولیشن، جسٹس اینڈ سوشل سروسز جو اس کے بنیادی فرض ہے وہ کرے گی، اور جو انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، ہیلتھ ہے، اس میں دونوں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کریں گے، اور ویلیو ایڈڈ اینڈ کمپیٹیٹیو اکانومی، ایکسپورٹ گروتھ اور کنٹریبیوشن ٹو ٹیکسز، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا فرض ہے کہ وہ اس میں ہمارا ہاتھ بٹائے گا، اور یوں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر انشاءاللہ تعالی 5 ایز کو ایک حقیقت میں ڈالیں گے۔ نیکسٹ۔ اسی طرح آخر میں خواتین و حضرات، امپلیمنٹیشن پلان مانیٹرنگ، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی ٹریکنگ کا نظام ہے، سٹیک ہولڈر انگیجمنٹ اینڈ فیڈ بیک کا ہوگا، لیکن 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وی آر آلسو سٹارٹنگ اے چیمپئنز آف ریفارم پروگرام، جس میں ہر وہ پاکستانی، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہے، چاہے وہ بیرون ملک مقیم ہے، اگر اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے اور وہ پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس نیٹ ورک کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان میں اپنے تجربے کو شیئر کر سکتا ہے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ اور یہ چیمپئنز آف ریفارم کا نیٹ ورک جو ہے، یہ پاکستان کے ہر ہنرمند، ٹیلنٹڈ پاکستانی کے لیے ایک دعوت ہے کہ وہ آئے اور اس پروگرام کے اندر شامل ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم پاکستان سینٹینیل لیب قائم کر رہے ہیں کہ اگلے 1 سال میں ہم پاکستان کے ٹاپ مائنڈز کے ساتھ مل کر 1 سال کے بعد پاکستان ویژن 2047 کا اعلان کریں گے کہ پاکستان 2047 میں جب 100 سال کا ہوگا تو وہ کہاں ہوگا اور اس کا کیا روڈ میپ ہوگا، اور یہ سینٹینیل لیب کے اندر ہم پرائیویٹ سیکٹر اور تمام شعبوں کے ساتھ مل کر، ایکیڈیمیا، ہمارے ایکسپرٹس، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے، ان سے مل کے کام کریں گے۔ نیکسٹ۔ تو آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اقبال اور قائد کے اس فرمودات سے۔ اقبال نے کہا کہ میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ اور قائد اعظم نے اقبال کے اس شعر کی تشریح یوں کی، کام کام اور کام۔ تو خواتین و حضرات، آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ پاکستان کو قائد اور اقبال اور 24 کروڑ عوام کے خوابوں کی امیدوں کا مرکز بنانے کے لیے اپنی ہر صلاحیت وقف کریں گے اور ٹیم پاکستان بن کے کام کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔